السلام علیکم. امید کرتا ہوں کہ دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں انتہائی اہم ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں. اس ٹاپک میں جو ہے یہ ٹاپک ہے یہ ایک نئی ٹاپک ہے. یہ انٹرنیشنل لا سے ریلیٹڈ ہے. سب سے پہلے میں یہاں پر ایک بات آپ لوگوں سے کہوں گا کہ یہ میرے اوپینین اور میرے جو ہے اسٹڈیز کا جو ہے یہ کے بعد اور اس کے بنیاد پر میرا رائے ہے. بہرحال آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں, آپ اس سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں, یا آپ کا کوئی اور اوپینین بھی ہو سکتا ہے. بہرحال میں یہاں پہ کوئی سیاسی بات نہیں کرتا. اپنے جو اسٹڈیز کی بنیاد پر یہاں پہ میرا جو رائے قائم ہو گیا ہے اس کے بنیاد پر میں بات کروں گا. ٹاپک ہے ریکگنیشن اسرائیل اینڈ پاکستان. یعنی پاکستان اسرائیل کو کیوں تسلیم نہیں کر رہا, اسرائیل کو اور دنیا کو کیوں تسلیم کر رہی ہے, اور اگر ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہے, نہیں کر رہے ہیں, تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے, اور اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے سے ان کو کیا نقصان ہے. اور اسی کے ساتھ آپ کو اس کوشچن کا بھی جواب میں دینے کی کوشش کروں گا کہ سعودی عرب بھی ایک اسلامی ملک ہے, وہ اسرائیل کو تسلیم کر رہا ہے اور ہم کیوں نہیں کر رہے. بہرحال سب سے پہلے میں یہاں پر ایک چھوٹا سا ریکویسٹ آپ لوگوں سے کروں گا کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے, کائنڈلی گو ہیڈ اینڈ ہٹ دا سبسکرائب بٹن. تو چلے جی, اسرائیل کو ہم تسلیم کیوں نہیں کر رہے ہیں. پہلے ہم اسرائیل کی ہسٹری پر جاتے ہیں کہ بھئی اسرائیل کب وجود میں آیا اور کیوں وجود میں آیا. اسرائیل 1948 میں وجود میں آیا. دیکھو یہ اس کی بڑی تاریخ ہے, اس تاریخ کو آپ دیکھ سکتے ہیں. میں سمپل یہاں پہ اس تاریخ کا خلاصہ یہ بتاؤں گا کہ اسرائیل پر یہودیوں کی کوئی ایسی اکثریت, یا فلسطین پر یعنی یا ابھی جو اسرائیل بنا ہوا ہے, یہودیوں کی کوئی اکثریت نہیں تھی. یہاں یہودیوں کی بستیاں آباد کی گئی. ایک بڑی تاریخ ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. جب یہاں یہودیوں کی بستیاں آباد ہوئی تو اس کے بعد یہاں پہ امریکہ نے مسلسل یہودیوں کی امداد کی اور یہاں پہ فلسطین کے مسلمانوں سے حکومت چھین لی گئی اور مقدس مقامات یہودیوں کے قبضے میں آ گئے. تو اسی طرح فلسطین کے سرزمین پر ایک ریاست قائم کی گئی جس کا نام اسرائیل دیا گیا. دیکھیں, اگر آپ انٹرنیشنل قانون کو آپ نے تھوڑا بہت ٹچ کیا ہو, یا آپ انٹرنیشنل لا کے اسٹوڈنٹ ہیں, یا کسی بھی سبجیکٹ کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں, لیکن اگر آپ نے ایک ریکگنیشن کا اگر پرنسپل یا جو تھیوری ہے آپ نے وہ پڑھا ہو, کب ایک ریاست کو یعنی انٹرنیشنل لا ایک ریاست تصور کرتی ہے. دیکھو انٹرنیشنل لا جو ہے یہ بنیادی طور پر اس ملک میں یا اس دنیا میں اس کو یعنی انٹروڈیوس اس لیے کیا گیا ہے تاکہ دنیا میں امن ہو, کوئی ایک ملک کسی دوسرے ملک کے ٹیریٹری پر قبضہ نہ کر پائے, نہ کر سکے. اسی لیے جو ہے انٹرنیشنل لا جو ہے پیس, بنیادی طور پر پیس کو انشور کرنے کے لیے جو ہے انٹرنیشنل لا کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے. دیکھو اسرائیل کی بستی جو ہے فلسطین پر آباد, یعنی یہودیوں کی بستیاں اسرائیل پر آباد یعنی فلسطین پر آباد کی گئی, اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کیا کیا, اعلان کیا کہ بھئی ہمارا اپنا ایک ریاست ہے. بات سنو, ابھی انٹرنیشنل لا میں کہتا ہے انٹرنیشنل لا کہ ہم اس وقت ایک ریاست کو ریاست ریکگنائز کریں گے جب اس کا اپنا علاقہ ہو, اپنی ٹیریٹری یعنی علاقہ ہو, اس کے بعد اس میں آبادی ہو, اور ایک
ڈی جیور گورنمنٹ وہاں پہ کیا حکومت کر رہا ہو، ڈی جیور قانونی طریقے سے، جائز طریقے سے، کوئی بلیگرنٹ نہ ہو یا انسرجنسی، کوئی انقلاب وغیرہ وغیرہ یا دہشت گرد آگے قبضہ، وہ ہم تسلیم نہیں کرتے ایسے حکومت کو. اور یہاں پہ کیا ہو، وہ خود مختار ہو، ٹیریٹری ہو، پاپولیشن ہو، اس کے بعد جو ہے اپنی حکومت ہو، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ خود مختار ہو، ساورن ہو. ساورینٹی کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنل ساورینٹی ہوتی ہے، ایکسٹرنل ساورینٹی. ایکسٹرنل ساورینٹی یہ ہے کہ وہ کسی بھی ایسی یعنی مشکل حالات میں اپنے آپ کو دفاع کر سکتا ہو اور وہ اپنے فیصلے خود کر سکتا ہو، وہ ساورن اسٹیٹ ہے. اگر کسی ریاست کے یہ 4 عناصر مس ہیں تو پھر ہم اس اسٹیٹ کو اسٹیٹ ریکگنائز نہیں کر سکتے. یہ انٹرنیشنل لا کا اصول ہے. دیکھو ابھی جو ہے پاکستان اسرائیل کو ایک ریاست تسلیم کیوں نہیں کرتا، اس کے 2 وجوہات ہیں. ایک سیاسی وجہ ہے، دوسرا قانونی وجہ ہے. دیکھو قانونی وجہ اتنا وہ خاص نہیں ہے. اگر میں ایک نظر سے اس کو دیکھوں، اس کی سیاسی وجوہات بہت زیادہ ہیں. قانونی وجہ یہ ہے کہ بھئی اس کی جو ریاست کی وجود ہے وہ فلسطین کے ٹیریٹری میں، اس کو کیا وجود میں لایا گیا ہے. اس کی اپنی ایک ٹیریٹری نہیں ہے، یہ فلسطین کے یعنی سرزمین پر یہودیوں نے قبضہ کر کے یہاں پہ کیا کیا ہے، ریاست کی بنیاد رکھی ہے. اس لیے ان کے پاس قانونی حق نہیں پہنچتا کہ وہ وہاں حکومت کرے. اور یہ اگر کوئی بھی ریاست کسی ملک کے کسی بھی ٹیریٹری میں علاقے کو قبضہ کر کے وہاں پہ اگر وہ اپنی حکومت قائم کرے، یہ بین الاقوامی قانون اور یو این چارٹر کو تسلیم نہ کرنے کی مترادف ہے. یہ اتنا قانونی نظر سے اتنا سنگین ہے. لیکن بہرحال یہ تو ایک ڈیبیٹ ہے اور اس پر آپ بھی اپنا رائے دے سکتے ہیں. بہرحال یہ ایک قانونی وجہ ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے سیاسی وجہ. پاکستان اسرائیل کو تسلیم کیوں نہیں کرتا، اس کی ایک سیاسی وجہ ہے. سیاسی وجہ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ دنیا ایکسپٹ چند کنٹریز مسلمانوں کو، اسلام کو دہشت گردی کا مذہب کہتے ہیں، اور مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ظالم ہے، یہ جابر ہیں، یہ وحشی ہیں، یہ دہشت گرد ہیں. یہ سارے دنیا میں یہ امن کو خراب کرنے والے لوگ ہیں. ان کا ایک پرسپیکٹیو ہے، اور وہ اس پرسپیکٹیو جو ہے یہ بنا ہوا ہے یا کسی نے بنایا ہے یا ہمارے ایکٹ کی وجہ سے بنا ہے یا کسی بھی وجہ سے، اگر یعنی اسلام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اگر یہ پرسپیکٹیو ان کی نظر میں ہے یا ان کی غلط فہمی ہے ہمارے بارے میں. اور اس کے ساتھ فلسطین کے سرزمین پر مسلمانوں سے زیادتی، لاکھوں مسلمانوں کی شہادتیں جو ہے، لاکھوں فلسطینی جو ہے اپنے جانیں قربان کر چکے ہیں. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ بھئی ان کے ٹیریٹری پر کوئی ایسا مخلوق حکومت کر رہا ہے یا قبضہ کیا ہوا ہے جس کا نہ قانونی طور پر حق بنتا ہے نہ اخلاقی طور پر حق بنتا ہے. اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جتنے بھی فلسطینی لوگ اپنی جدوجہد آزادی کے لیے جو جدوجہد کر رہے ہیں وہ غلط ہے. اور ابھی تک جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں وہ دہشت گرد تھے اور ہیں، کیونکہ ہم تسلیم کر رہے ہیں اسرائیل کی ریاست کو.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل وجود میں آیا ہے، اس کا قانونی طور پر ہم جواز پیش کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کو تسلیم کر رہے ہیں، آپ صحیح ریاست ہے. تو یہاں پہ یہ معاملہ بہت سنگین ہو جاتا ہے. ایک تو مسلمانوں کی امیج انٹرنیشنلی خراب کر دی گئی. اگر آپ بھی تسلیم کر لیں اسرائیل کو تو اس کا مطلب ہے غزہ کے پٹی میں جو لڑنے والے ہیں اپنی آزادی کے لیے، جو جدوجہد کرنے والے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں وہ دہشت گرد ہیں. تو پھر ہمیں کشمیر میں جو اپنے آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، انڈیا اس پر قبضہ کیا ہوا ہے، تو وہ بھی دہشت گرد ہیں. تو یہ بھی دہشت گردی کے زمرے میں آئے گا نا. یعنی کشمیری بھی اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. اگر ہم فلسطین کے آزادی فلسطین کے یعنی جو لڑنے والے ہیں، فلسطین کی آزادی کے لیے جو جدوجہد کرنے والے ہیں، اگر ہم ان کو دہشت گرد تسلیم کر کے اگر ہم اسرائیل کو ایک ریاست تسلیم کریں تو پھر ہمارے پاس کون سی اخلاقی جواز ہوگا، یا ہم کس بنیاد پر کہیں گے کہ بھئی کشمیری اپنے آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو یہ سیاسی وجہ ہے، یہ ٹیکنیکل چیز ہے. بہرحال یہ مجھے سمجھ آئی ہے. اس کے علاوہ ایک تاریخی حقیقت یہ بھی ہے کہ 1948 میں جب اسرائیل وجود میں آیا تو اسرائیل کی پہلی وزیر اعظم نے، مجھے ابھی نام یاد نہیں، سوری، انہوں نے اپنی پہلی اسپیچ میں تاریخی بات کہی تھی کہ بھئی ہم ایک نئے اسلامی ملک جو اس دنیا میں وجود میں لائی گئی ہے، ہماری وجود ان کی موت ہے. یعنی اس پاکستان کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے کہا کہ بھئی اسرائیل کی وجود میں آنے کا مقصد پاکستان کو ختم کرنا ہے. بہرحال یہ ایک کمزور سی رائے ہے، لیکن بہرحال ایک بات انہوں نے کیوں کہی، کیوں اس کو ضرورت پڑی کہ بھئی وہ ایک ہی سال میں پاکستان 47 میں وجود میں آیا، 48 میں وہ اپنی پہلی اسپیچ میں یہ کہتا ہے کہ نومولود یعنی اسلامی ملک کو ہم جو ہے نمٹائیں گے. بہرحال یہ ایک کمزور رائے ہے، لیکن پھر بھی رائے ہے، وہی رائے ہے. تو اس کے بعد جس طرح میں آپ لوگوں کو بتایا کہ بھئی یہ ایک سیاسی وجہ ہے، ایک قانونی وجہ، دونوں مضبوط ہیں، دونوں اخلاقی طور پر بھی قانونی طور پر بھی ہمارا جو رائے ہے تسلیم نہ کرنے کا وہ ویلڈ ہے. ابھی آتے ہیں کہ بھئی اگر ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے تو اس کے وجود پر کیا اثر پڑے. دیکھو یہ بوٹل ہے، دس از اے بوٹل. اگر میں کہوں کہ بھئی میں اس کو تسلیم نہیں کرتا، اس کی وجود تو ہے نا، اس کی وجود تو ہے نا، اس کے وجود پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا. تو اگر ہم اسرائیل کو تسلیم نہ کریں تو اس کی وجود پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا. دیکھو میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا تو اس کی وجود پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن کچھ تھوڑا بہت اس کو یعنی مشکلات ہو سکتے ہیں، فیوچر میں ہو سکتے ہیں یا ابھی ہوں گے. پاکستانی وہاں نہیں جا سکتے، وہ پاکستان میں نہیں آ سکتے، اسرائیل والے لوگ یا اسرائیلی. تو پھر یہ بنیادی وہ ہے، یا آپس میں بزنس یا تجارتی معاہدات نہیں کر سکتے، تو یہ بنیادی طور پر اس کے ریپرکشن ہیں. لیکن اگر ہم کسی کو تسلیم نہیں کرتے ہیں تو اس کے وجود پر اثر نہیں پڑتا. لیکن ہمارا تو ایک جو رائے ہے کسی کو تسلیم نہ کرنے کا وہ بہت اہم ہے کہ بھئی ہم کیوں تسلیم نہیں کر رہے ہیں، اور اس کے جو ہے ہمیں کیا نتائج ملیں گے اگر ہم اس کو تسلیم کریں گے. یہ بنیادی اہم ہے، یہ بات بنیادی طور پر اہم ہے. آپ نے اگر میرے آرٹیکل آپ نے نہیں دیکھا ہے، میں نے کمیونٹی ٹیب پہ میں نے شیئر کر دی ہے، بہت امپورٹنٹ انفارمیٹیو آرٹیکل ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیں. اس کے بعد جو ہے اگر ایک بات بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں. دیکھو سعودی عرب نے کچھ معاہدات کے تحت
اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو بھی معاہدات کے تحت یا انہوں نے جو بھی کیا تھا اس کا جو ایکٹ تھا وہ غلط تھا۔ سعودی عرب کو نہیں چاہیے تھا کہ بھئی وہ ایک ایسی ریاست کو تسلیم کرے جو نہ قانونی طور پر حق رکھتا ہے، نہ وہ یعنی اخلاقی طور پر حق رکھتا ہے کہ بھئی وہ اسرائیل یعنی فلسطینیوں پر حکمرانی کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھئی امریکہ تسلیم کرتا ہے، یورپ کرتا ہے، ہم کیوں نہیں کرتے؟ دیکھو اسرائیل، دوسرے یورپ، امریکہ وہ آپ کو دہشت گرد بھی کہتا ہے نا، اس بات کو بھی آپ پھر تسلیم کر لیں۔ اسلام کی مذہب، اسلام کو ایک دہشت گردی کا مذہب کہتا ہے، اسے بھی آپ تسلیم کر لیں۔ دیکھو آپ ان باتوں پہ، سیاسی باتوں پہ نہ پڑیں۔ آپ اگر ایک یعنی لیگل پرسن ہے، ناٹ اے لیمن، تو آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ اگر آپ اپنے آرگومنٹس دے رہے ہیں، اگر کوئی اپنے آرگومنٹس کر رہا ہے تو وہ کس بنیاد پر کر رہا ہے؟ تو یہ بہت عام چیزیں ہیں۔ اس کے بعد ہمیں کیا ابھی اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے؟ دیکھو بھائی، اسرائیل کو تسلیم کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ فلسطینیوں کو دہشت گرد کہنا ہے۔ اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ غزہ کے پٹی پہ جو لاکھوں لوگ شہید ہوئے ہیں وہ دہشت گرد تھے۔ اور اسرائیل کو تسلیم کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ کشمیر میں بھارت نے قبضہ کیا ہوا ہے اور اس کا قبضہ درست ہے، اور اس یعنی کشمیری جو اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں وہ دہشت گرد ہے۔ اس کے علاوہ میں اس کا کوئی خلاصہ نہیں نکال سکتا ہوں۔ تو امید کرتا ہوں کہ دوستو آج کا جو یہ سیشن تھا بڑا انٹرسٹنگ تھا، لیکن بہرحال انفارمیٹیو میں سمجھتا ہوں۔ بہرحال آپ کا اپنا رائے ہوگا یا آپ کا میرے سے اختلاف ہوگا، لیکن اخلاقیات کے اندر رہیے۔ پلیز مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، بائے۔